سلسلہ کلام آقا علیہ السلام کے سیرت پاک کے حوالہ سے جاری و ساری ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے اس کے 17ویں حصے پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اور سیرت کا جو پہلو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف، جس کے سارے پہلو آپ نے سماعت کیے۔ ہماری گفتگو جس پہلو پر پہنچی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ سیرت اور حلیہ شریف کا اپنے گھروں میں سیرت رسول عربی کتاب وہ خرید کے ضرور رکھی ہے، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صاحب کتاب ہیں، ان کو خواب میں ان کے انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان تخت پر رونق افروز ہے اور انوار برس رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو یہ شان اور مقام کس سبب سے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک کی سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے آقا نے قبول فرما لی، سیرت رسول عربی۔ اس کتاب کو رائٹر علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو پشت مبارک تھی یہ گویا اس طرح تھی جس طرح چاندی کو پگھلایا ہوتا ہے، چمکدار، سفید، نرم اور نازک۔ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک، اور اس میں دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی جو اللہ کے نبی کے خصائص اور خاص معجزات میں سے تھی، اور جو پہلی کتب میں حضور علیہ السلام کی وہ علامت کے طور پر بیان کی گئی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے سیرت نگاروں نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ یہ فلاں انڈے کی شیپ میں تھی، یہ فلاں شیپ میں تھی، لیکن حق اور حقیقت یہ ہے، یہ کہہ کے علماء نے اس کلام کو ختم کر دیا کہ یہ دراصل ایک سر عظیم ہے، یہ ایک نشان عجیب ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی وہ مہر نبوت پشت دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ آگے چلیے، آقا علیہ السلام کے پائے اقدس قدمین شریفین وہ کیسے تھے؟ شسن الکفین والقدمین، حضور کے ہاتھ مبارک اور قدمین مبارک دونوں پرگوشت تھے، یعنی بالکل لاغر اور کمزور نہیں تھے، وہ پرگوشت تھے، اور وہ اس قدر صاف، نرم اور نازک اور خوبصورت تھے، کسی انسان کے ایسے قدم نہیں جیسے محمد عربی کے قدم۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر ان پہ آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے، پانی گراتے، تو وہ پانی یوں بڑی سہولت کے ساتھ قدمین سے نیچے اتر آتا، پانی رکتا نہ۔ جو پنڈلیاں مبارک تھیں نبی علیہ السلام کی وہ کچھ پتلی تھی، بہت موٹی پنڈلیاں نہیں تھی، پنڈلیاں مبارک پتلی تھی، اور جو قدم شریف تھے وہ پرگوشت تھے اور خوبصورت، نرم اور نازک، اور ایسے کہ جیسے کسی انسان کے نہیں۔ اب حضور کے چلنے کی کیفیت کیا تھی وہ ذرا سنیے۔ حضور علیہ السلام باہمت اور شجاعت، اور جس طرح ایک دلیر شخص چلتا ہے حضور ایسے چلتے ہیں۔ میں جدوں پڑھیا میں پتا چلیا آجزی مسکینی یہ نہیں کہ بندہ مسکین بن کے ٹوردا ہوئے، ہاں جی رافضی خارجی اونج لتاڑ جان۔ میں اہل حق کو اس انداز سے چلنا چاہیے کہ کفر اسے دیکھ کے دور سے لرز جائے۔ بد عقیدہ ایویں تے نہیں سرکار نے کیا یا اللہ جی اسلام نو عزت اور شوکت عطا کرنی ہے تے ایک عمر عطا کر دے۔ جس مکے جے ایک عمر ہوئے تے جدن اسلام دا کلمہ پڑھ لیں تے پھر کہن سرکار اسی حق تے نہیں، عمر اسی حق تے ہاں، تے فرمایا پھر نماز ہن اندر نہیں پڑھنی۔ سبحان اللہ، کیا جی حق تے ہاں تے نماز آج تو بعد اندر نہیں پڑھنی، چلو اہل اسلام صحن حرم میں کعبے کے سامنے نماز پڑھی جائے۔ او عمر سے یہ اہل حق نبی پاک علیہ السلام کی جو رحمت للعالمین ہے اس کا پہلو بیان کر کے
تو توہین آمیز جو توہین اور غصہ، وہ نہیں جی نبی پاک نے تو جناب والا وہ کوڑا پھینکنے والی مائی کو کچھ نہیں کہا، وہ گالیاں سن کے دعائیں دیتے رہے۔ تحقیق یہ ہے آقا علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی میں حضور پر کسی نے کبھی کوئی کوڑا نہیں پھینکا۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، سمجھ گئے میری بات؟ کسی نے کوڑا نہیں پھینکا، اور کسی نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی حیات مبارکہ میں گالی نہیں دی، گالیاں سن کے دعائیں دیتے رہے۔ یہ بس شاعروں نے لکھ دیا، واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اے پیغمبر لوگوں سے آپ کی حفاظت کا ذمہ میں رب نے لیا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل ایک بار نبی علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے کھڑا تھا، تو وہ یوں بھاگ آیا واپس۔ اسے کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے دو ایسے شخص دیکھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، میں قریب جاتا تو میری گردن اڑا دیتے، جن کے خادم جبریل امی ہوں، جن کے نوکر اسرائیل و میکائیل ہوں، تو یہ تو بس قیامت تک ایک اسوہ چھوڑنا تھا نیاز مندی کا اور تواضع اور انکساری کا۔ اچھا دوسری بات، کبھی کبھار سرکار دو عالم ارادہ تن اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے، عمدن۔ حضور جب ویسے چل رہے ہوتے تو کوئی بھی حضور سے آگے نہ ہو پاتا، اس انداز سے باشجاعت لوگوں کی طرح سرکار چلتے، لیکن کبھی کبھی آمدن ارادتن قصدن حضور اپنے غلاموں کے پیچھے چلتے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے حضور کے تھے وہ مرید، حضور کے تھے وہ نیاز مند اور طلبہ۔ اب ان حضور امت سرکار کی روحانی اولاد بھی ہے، تو کبھی کبھار پیچھے اس وجہ سے چلا جاتا ہے کہ چال میں کہیں کوئی کجی ہے تو اسے دور کیا جائے، اس لیے حضور خود پیچھے چل دے کہ اگر کوئی ایسی چیز قابل اصلاح ویکھ دے تو سرکار پھر اصلاح فرما دے، ورنہ کوئی بھی سرکار سے آگے نہ چل پاتا۔ اے دے تو میں پھر اے نتیجہ اخذ کیتا تے آج کل دے جنہیں پیر نے پیچھے والا چلنا لایا ہی کوئی نہیں۔ اتنے دے پیر تو ایک قدم اگے ہو تے اوور ٹیک دے ہوتے، نہ وزیر اگے ٹورن واسطے تیار ہے، نہ مشیر، نہ کوئی اور بندہ۔ میں نے جب یہ پہلو پڑھا تو میں نے کہا میرے نبی کی سنت تو یہ ہے کبھی کبھی طلباء کے پیچھے بھی چلنا چاہیے، اور ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے طلباء بیٹھے ہیں، میں کیڑی صاف نماز پڑھنا؟ سب سے اینڈ پہ 5 صفحہ آگے ہوندی ہے نا، میں بالکل پیچھے نماز پڑھنا جدوں نیت کر لیندے نے، پھر انہاں دی اصلاح کری دی بھی ہاتھ اس طرح کرنے ہیں، ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، سجدہ اس طرح، رکوع اس طرح۔ اے سرکار دی سنت ہے اپنا حلیم صاحب، اے حضور دی سنت دے اوتے اے عمل کرن والے ہن پیر نہیں رہے کہ جڑے مریداں دے پیچھے چلن گے، انہاں دی اصلاح بھی کرنی ہے کبھی کبھار۔ یہ سرکار کی سنت کریمہ پائے اقدس۔ اور دوسری بات کہ یہاں توجہ فرمائیے، ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ احمد حسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رفاعی سلسلہ جن سے چلا، وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، میں ایک عرش عبور کر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 1000 عرش روحانی طور پر میں نے عبور کر لیے۔ جب ایک لاہوت کا مقام آیا، آواز آئی اے احمد رفاعی کہاں آنے کا ارادہ ہے؟ احمد آباد والوں اب توجہ کرنا، حضور کے پائے اقدس پہ میں ایسا جملہ پیش کرنے لگا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آواز آئی احمد رفاعی کہاں آنے کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی معراج کی رات، رحمتوں کی برسات، ایک اللہ اور دوسری تھی محمد کی ذات، جہاں لگے تھے محمد کے قدم میں وہ عرش دیکھنے کے لیے آیا ہوں، جہاں آقا کے قدم لگے تھے میں وہ عرش دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آواز آئی اے رفاعی پلٹ جا، تو ساری زندگی بھی اگر پرواز کرتا رہے، معراج کی رات جس عرش الہی پہ محمد عربی کے قدم لگے ہیں، تیری ساری زندگی کی پرواز بھی ہو تو اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا۔ احمد آباد میں آنے والوں پھر لطف تو آ گیا۔ میں نے کہا لوگوں جس نبی کا قدم اتنا اونچا ہے، جو بندے نہیں بول سکے پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، جس نبی کا قدم اتنا اونچا ہے، احمد رفاعی روحانی پرواز کر کے اس قدم محمد تک نہ پہنچ سکے۔ میں کہا جدا قدم نہ اونچا ہے او دے سر دی اونچائی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے سر کی اونچائی کا اندازہ کون کر سکتا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور کی پشت مبارک
اور حضور کے پائے اقدس، تیسرا حضور کا رنگ مبارک، رنگ مبارک تھا سرکار کا سفید اور سرخی مائل، سفید اور سرخی مائل، اس قدر خوبصورت رنگ تھا کہ ایک صحابی سرکار کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کی ویکھی جا رہے ہیں؟ تے عرض کرنے لگے سرکار جنوں تیانوں تاکنا دے پھر کسی اور پاسے تکیا نہیں جاتا۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے محمد عربی کا حسن ظاہر ہی نہیں کیا، آپ اپنے اصل حسن کے ساتھ تشریف لاتے، آنکھیں چندیا جاتی، دل ہیبت زدہ ہو جاتے، دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، بے ست کریمہ کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، اور ویسے بھی غیرت مند جو ہوں محبوب دکھاتے نہیں ہیں، تو میرا نبی ہے اللہ کا محبوب، تو محبوب دکھایا نہیں جاتا، یہ تھوڑا سا پردہ سرکایا کہ جدے بعد پیر میر علی نے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کے پائے اقدس کی کیفیت مبارکہ یہ تھی۔ اس ضمن میں آج کی گفتگو کا آخری پہلو اور آخری حصہ وہ تھا سرکار کی جلد مبارک اور بوئے خوش، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، تیری جلو میں ہے ماہ طیبہ، حلال ہر مرگ و زندگی کا، حیات جاں کا رکاب میں ہے، ممات عادہ کا ڈاب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب کتھے دیکھے؟ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، حضور تہاڈے کرم دے صدقہ ہے، لئیم بے قدر، اس گناہگار اور بے قدر بندے نوں ہن اے کہہ کے بھی تیرا حساب ہونا ہے، شرما ہوتے نہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو سرکار کی جلد مبارک وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور حضور کو کبھی جوں نے ایذا نہیں دی۔ سبحان اللہ، گئی ہے میں پھر اگلا جملہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو کبھی کبھار وہ پہلے زمانوں میں کیوں جی ماما بریک کنگھی پھیر دیاں سڑ سیر دے چنگی طرح کٹ کے بھئی سکول گیا ہونا ہے تو کسی جوں والے بندے نال نہ بیٹھا ہوئے، ہاں جی تے سر دے اندر صرف ایک دو بھی نہیں، پھر ہلیاں تے ہلے جواں، ہاں جی سبحان اللہ۔ تے او اسی زمانہ میرے نبی کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ بھی ہے، یہ سن لیجئے۔ وہ قوم او مولوی جڑا آ گیا نبی ساڈے ورگا سی، نبی ورگے، نبی بھی کھاندا، نبی بھی پیندا، نبی دا نکاح ہویا، ساڈا نکاح ہویا۔ میں نے کہا آپ تو ہیں جوؤں کا گھر، ہاں جی اسی لیے پوری نماز میں بھی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، پوری نماز میں ایسے ایسے کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا شاید یہ جوؤں کا گھر ہے اسی لیے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، میرے نبی کے جسم پر کبھی جوں نہیں آئی۔ حضور کا جو پسینہ مبارک تھا، اس لیے کہ یہ آتی ہے عفونت اور بدبو سے، حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو نکلتی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک دن ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ بیٹی کا نکاح کر دیا، اسے رخصت کرنا ہے، دینے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ خوشبو عنایت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا آج نہیں، صبح آنا اور چوڑے منہ والی شیشی لے آنا اور ساتھ کو لکڑی لے آنا۔ وہ کہتا ہے میں صبح گیا دیکھا پتہ نہیں عطر ملے گا، سندل ملے گی، کستوری ملے گی، عبیر ملے گی، کون سی خوشبو ملے گی؟ میرے نبی نے وہ چوڑے شیشے والی جو تھی منہ والی شیشی، حضور نے اپنے دونوں بازوؤں سے اپنا عرق نچوڑا، یوں کر کے وہ عرق اتارا، ڈبیا بھر گئی اور کہا یہ لکڑی اس میں بھگو کے تو بیٹی کو کہنا یہ لگا لینا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بیٹی کو دیا، بیٹی جب اگلے گھر گئی اور وہ لکڑی سے حضور کا عرق مبارک نکال کے جب جسم پہ لگا لیتی، سارے پوچھتے بی بی خوشبو کتوں لئی؟
سیرت میں یہ لفظ نہ لکھا ہو میں ذمہ دار، اس گھر کا نام پڑ گیا بیت المطیبین، خوشبو والوں کا گھر، خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت انس کی والدہ، حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میری حضور ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، سرکار قیلولہ فرماتے تھے، یعنی تھوڑا سا لیٹ کے تھوڑا سا آرام فرماتے۔ حضور آرام فرما رہے تھے، عالم خواب میں میری ماں نے حضور کا پسینہ نچوڑنا شروع کر دیا، جو پسینہ مبارک آیا ہوا تھا۔ حضور اٹھے، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہم خوشبو میں ڈالیں گے، اب وہ خوشبو ایسی خوشبو بنے گی جیسی خوشبو کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کئی دفعہ حضور کا پسینہ وہ بچے جنہیں آسیب ہو جاتا، جنہیں جنون ہو جاتا، جنہیں جزم ہو جاتا، جنہیں برس کا مرض لگ جاتا، میں نے کہا یہ ہے نبی کے پسینے کی برکت۔ پسینہ وہ جزم و جنون برس والے بچے کو ملا جاتا، وہ رگڑتے تو وہ بچہ بالکل صحت یاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس ضمن کی آخری وہ بات جو آج تک پھر مدینے کی گلیوں میں بندہ آبزرو کرتا ہے اگر محبت کی نگاہ سے جائے۔ انس بیان کرتے ہیں سرکار جیڑی گلی چو لنگ جاندے بعد اوتھے اگر کوئی اہل محبت آندا حضور دی بارگاہ جان والا بندہ انہوں پوچھنا نہ پیندا حضور کتھوں لنگے نے۔ جس گلی سے اللہ کا نبی گزر جاتا وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی، اور اس خوشبو سے جاننے والے پہچان لیتے یہاں سے پیغمبر پاک گزر کے اپنے گئے، اور اس خوشبو سے حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے۔ آج بھی جو غار ثور پر گئے، جو غار ہرا پر گئے ہیں، جنہوں نے احد کے پتھروں کی خوشبو دیکھی، جنہوں نے بقیع دیکھی، ابو عبداللہ عطار وہ فرماتے ہیں بطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاب نسیمہا، نبی کی خوشبو سے مدینے کی پوری ہوا خوشبودار ہوگی۔ فمل مسکو مل کافورو مس سندل الرطبو، کہتے ہیں مسک کیا ہے، کافور کیا ہے، سندل کیا ہے، میرے نبی کی خوشبو کے آگے 14 صدیوں بعد بھی آج بھی جو محبت کی نگاہ لے کے مدینے کی گلی سے گزرے گا وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آگے لوگ پوچھن گے بھئی کی تک کے آیا، وہ ایک کہے گا راتیں بھی مدینے کی، اے جے مل کے پڑھنا ہے تو پھر سواد پڑھنا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، مل کے ذرا ہوں سارے کہہ لو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، وہ کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ اللہ پاک سانو سارے نو سرکار دے عرق دیاں برکتاں عطا فرمائے۔ وما علینا